بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہو؟ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آج میں لے کر آئی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ بڑا ہی دردناک اور افسردہ قصہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری، 633 رضوی۔ میرے نبی جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو تمام بیگمات کو اپنے پاس بلایا، ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد انہیں پھر رخصت کیا، پھر اپنے لاڈلی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور فاطمہ علیہ السلام آپ کے کان میں کہا کہ اے میری لختی جگر، اے میری لاڈلی بیٹی، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ علیہ السلام زاروں قطار رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹی کیوں روتی ہو؟ آپ وہ پہلی ہوں گی جو سب سے پہلے جنت میں مجھے ملو گی۔ تو ایسا ہی ہوا۔ 6 مہینے کے بعد فاطمہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور اپنے بابا سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں دی اور دعائیں دیتے ہی انہیں بھی رخصت کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا۔ بھلا ٹھنڈک کون ہے وہ؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے 2 پھول ہیں۔ سامعین ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں، حسن سر سے لے کر کمر سے پورے اپنے نانا کی مشابت رکھتے تھے اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی مشابت تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، بالکل اس کا الٹ تھے۔ سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی مشابت تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی مشابت ہیں۔ اس مشابت کی وجہ سے آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ پھر حسن کو یوں لیا، حسین کو یوں لیا، دائیں طرف حسین کو لیا اور بائیں طرف حسن کو بٹھایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 گرنے لگے۔ آپ نے بیویوں کو بلایا، ملاقات کی، رخصت کیا تو کوئی آنسو نہیں بہے۔ پھر اپنی بیٹی سے ملاقات کی اور رخصت کیا تو کوئی آنسو نہیں نکلا۔ پھر حضرت علی داماد سے ملاقات کی اور جدا کیا تو کوئی آنسو نہ بہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنے دونوں نواسوں کو اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی وہ دونوں شہزادے آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے، اور جب بچوں سے ملے تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ آنسوؤں کی بارش ہو گئی اور چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، کیونکہ ایک کو آپ زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور ایک کو کٹے ہوئے سر نیزے پر بلند چڑھا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جب میرے نبی نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جب آنکھوں میں وہ منظر گھوما ہوگا تو چھم چھم آنسو برس پڑے۔ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، آپ نے کچھ نہیں بولا، بس آپ نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سپرد کر دیا اور آپ نے ان کو بھی رخصت فرما دیا۔ ورنہ اگر آپ چاہتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، مگر آپ نے اللہ کی تقدیر پر انہیں بھی رخصت کر دیا اور ان کے تقدیر کے سپرد کر دیا۔ جب سب سے ملاقات ہو گئی اور سب کو رخصت فرما دیا تو جبرائیل امین تشریف لے آئے اور جبرائیل امین چپ خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، چپ کیوں ہو؟
خاموش کیوں کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ تو جبرائیل امین بولے کہ یا رسول اللہ، باہر دروازے پر اسرائیل کھڑا ہے، آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میرے نبی کا مقام تو دیکھو، اللہ اکبر، میری نبی کا مقام تو دیکھو، میری نبی کی عظمت تو دیکھو کہ میرا نبی وہ ہستی ہے جہاں موت بھی اجازت لے کر آتی ہے۔ تو نبی پاک نے اسرائیل کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ملک موت اندر کمرے میں تشریف لے آئے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے سلام کیا ہے اور اجازت مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ پوچھ کر جانا، اگر وہ آنا چاہیں تو لے آنا، اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ آنا۔ تو میرے پیارے عزیز و دوستو، یہ وہ درباری ہستی ہے جس سے موت بھی پوچھ کر آتی ہے، اجازت لے کر آتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسرائیل، اگر میں اجازت دوں تو کیا تم میری جان نکالو گے؟ تو کہا، جی ہاں، نکالوں گا۔ پھر آپ نے سوچا، ایک لمحہ خاموش رہے، حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، یوں دیکھا، ہاں کیا کہتے ہو جبرائیل، جاؤں یا رہ جاؤں یا نہ جاؤں، کیا کہتے ہو؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کی شوقین میں ہیں، فیصلہ آخر آپ ہی کریں گے۔ ہمارے نبی ایک لمحے سوچا اور پھر حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل جاؤ، پہلے اللہ کے پاس جاؤ اور پوچھ کر آؤ کہ میری بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبرائیل گئے اور واپس پیغام لے کر آئے۔ اسرائیل ابھی وہیں کھڑا تھا۔ جبرائیل نے کہا، امت کا اگر یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آپ اور ہم خنزیر کی شکل میں تبدیل ہوتے یا بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوتے۔ اس کملی والے کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے اور انہیں تقدیر کے حوالے کر دیا، اور جب ہماری باری آئی تو تڑپ اٹھے، آہیں اور سسکیاں اور رو رو کر پکار اٹھے، اے میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آخری بار دنیا سے جاتے جاتے بھی امت کی فکر، اپنی امت کا عشق، اپنی امت کی محبت، کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو جبرائیل پیغام لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، جو کچھ آج امت کر رہی ہے، جو کہ پہلی امت نے کیا تھا، ورنہ زمین میں دھسایا جاتا، کسی کو زمین میں دھسایا جاتا، کسی پر پتھر برسائے جاتے۔ میرے نبی کا رونا، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں اللہ کے آئے ہوئے عذابوں کو ہٹا دیا، لوٹا دیا، پلٹا دیا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے ملک موت کو اجازت دے دی تو آپ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ تو آپ کے آخری 2 الفاظ یہ تھے، مجمع لے کر جائے، میری 2 وصیتیں، میرے 2 الفاظ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا۔ اے میری امت، 2 وصیتیں ہیں جس میں اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کر ڈال دیا۔ میری امت، نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پر رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزور پر رحم کرنا، جبر نہ کرنا، فرعون کی طرح ظلم نہ کرنا، غریبوں پر ظلم نہ کرنا اور نماز نہ چھوڑنا۔ کتنی امت نمازی ہے؟ کراچی میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ سندھ میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ بلوچستان میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ پنجاب میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ جاتے بھی امت کو یاد کیا اور پھر کہا، اللہم رفیق العلا، اللہم رفیق العلا، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا چوکڑی مار کر بیٹھی ہوئی ہیں، ساری و نہری آپ نے اماں عائشہ کے سینے پر سر رکھا ہوا ہے اور یہ کہتے ہوئے، اللہم رفیق العلا،
اللہم رفیق العلا، اللہم رفیق العلا، اے میرے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اور یا اللہ میری امت کا خیال رکھنا، میری امت، میری امت، صرف میری امت۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر جبر نہ کرنا، میری امت پر رحم کرنا، حقوق اللہ، حقوق العباد، غریبوں پر رحم کرنا۔ پھر آخری دو الفاظ تھے، السلام وما ملکت ایمانکم، اللہم رفیق العلا۔ وفات کی خبر سنتے ہی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر پر کیا گزری، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی چیخ نکل گئی اور ان کی چیخ کی باہر آواز آئی۔ آواز سنتے ہی ازواج محترات بھی روتی ہوئی اندر آئیں۔ حضرت صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چادر ہٹائی، ماتھا چوما، آنسوؤں کے قطرے ماتھے پر گرے۔ ہائے ہائے، گواہ خلیلہ، یا نبی یا شفیع، ہائے میرا نبی، میرا خلیل، میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گیا، لیکن آج کے بعد اللہ آپ پر کوئی دوسری موت نہیں دے گا، اب آپ پر کوئی دکھ نہیں آئیں گے۔ مسجد میں تشریف لے گئے، مجمع بھرا ہوا، کوئی چیخ چیخ کر رونے لگا ہے، کوئی چیخ چیخ کر چلانے لگا ہے، پکارنے لگا ہے، کوئی خاموش دم بخود۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرا رہے ہیں، کوئی نہ بولے، کوئی نہ بولے، آج میرے نبی وفات پا چکے ہیں، خاموش ہو جائیں، کسی کی آواز نہ نکلے، آج میرے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، آج میرے نبی فوت ہو گئے ہیں، آج میرے نبی وفات پا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شاذ نظر کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔